اس بھاگنے میں ظاہر ہے کہ وہ جب لشکر بھاگا تو مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا، تو وہ جب وہ فوجیں بھاگتی ہیں تو اپنا سامان پیچھے چھوڑ کے بھاگتی ہیں، تلوار اور چیزیں اور غلہ اور تلواریں اور گھوڑے، اور کبھی جس حالت میں وہ تو اپنی جان بچاتے ہیں یہاں سے بھاگیں، وہ پھر وہ چیزیں جو ہیں دوسری جو فاتح فوج ہوتی ہے ان کو جمع کر لیتی ہے، جس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ اور یہ مال غنیمت اسلام میں بالکل جائز ہے اس کو لینا، جب ان کی جان لینا جائز ہے، مال لینا کیوں نہیں جائز ہے؟ جب وہ آ جائیں تو یہ پھر مسلمانوں نے مال غنیمت جمع کرنا شروع کیا، اور اس وجہ سے ان میں یہ اختلاف پیدا ہوا۔ پہاڑی پہ 50 لوگ عبداللہ بن جبیر کے اس میں جو مقرر ان کی نگرانی میں جو تھے، ان میں اختلاف ہوا۔ لوگوں نے کہا کہ اب تو ہم جنگ تو ختم ہو گئی ہے، تو ہم بھی مال غنیمت کو جمع کرنے میں، لفظ لوٹنے کا بھی استعمال ہوتے ہیں، وہ ہمیں اچھا نہیں لگا، یہ لوٹ والا لفظ اچھا نہیں لگتا ہے نا، ہاں جمع کرنا مناسب ہے نا۔ کیونکہ مال غنیمت جو جمع ہوتا تھا وہ اس بندے انڈیویجول کا تو ہوتا نہیں تھا، وہ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرماتے تھے، یا ایسے ہوتا یہ تھا۔ تو مال غنیمت جمع کرنے میں ہم بھی لگے۔ تو یہ جو مال کے پیچھے جانے کی ایک خواہش ان مسلمانوں میں پیدا ہوئی، 50 لوگ تھے، ان میں سے پچھلی دفعہ ذکر کیا تھا کہ 36 یا 35 لوگ اتر کے آ گئے تھے عبداللہ بن جبیر نے، باقی جو 14-15 رہ گئے تھے وہ وہیں شہید ہو گئے تھے عبداللہ بن جبیر سمیت۔ تو یہ جو مال کی ہرس ایک نیچرلی بندے میں موجود ہے، وہ ہم نے پیچھے آیت پڑھی تھی نا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ۔ تو مال کی محبت اللہ نے ڈالی ہوئی ہے انسان کے دلوں میں، اللہ پاک نے اپنی طرف سے زُيِّنَ، یہ مزین کر دی گئی ہے، یہ محبت یہ تو ہے، اس کو کنٹرول کرنا ریکوائرڈ ہے۔ اب یہاں پہ اس مال کی محبت کا ایک مظاہرہ ہوا تھا نا، اس مال کی محبت کا مظاہرہ ہوا تھا، تو اس مال کی محبت کو نیگیشن کے لیے ہی کچھ آیتیں یہاں جو آیت شروع ہوئی ہے۔ سب سے پہلے مال کی محبت والے جو لوگ ہوتے ہیں، مال کوئی سب کچھ سمجھنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ یہ سودی لین دین میں انوالو ہوتے ہیں، اور سود اتنی بڑی لین، وہ ہم پڑھ کے آئے سورہ بقرہ میں، وہ جو آیتیں ہیں کہ سود کا نظام جو ہے وہ اللہ سے جنگ ہے، اللہ اور رسول سے جنگ ہے، وہ تو فائنل۔ جس طرح مختلف اور چیزوں کی ممانعت تدریجاً ہوئی ہے نا، جیسے شراب کی ممانعت، پہلے اس کو کہا تھا یہ اچھی نہیں ہے، پھر اس میں رجس من عمل الشیطان، تو پھر مکمل اس کو حرام قرار دینے کے تدریج تھی۔ تو ربا کا بھی پہلے کہیں اور معاملہ ہے، وہ آگے آیت آئے گی۔ پھر یہ والی آیتیں ہیں جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، فائنل آیتیں ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کے آ چکے ہیں، وہ فائنل حکم ہے کہ وہ اس کو وہ اللہ اور رسول سے جنگ کا معاملہ ہے اگر ربا والا۔ تو یہاں پہ بھی وہ ربا والی آیتیں سختی ہیں، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اس میں کہ یا ایھا الذین آمنوا، وہ ایمان والوں کو خطاب ہے، لا تأکلوا الربا، یہ مال کی محبت کو نگیٹ کر، یہ مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ مال کی محبت آپ کو نقصان دے گی، وہ نقصان دیا اس نے، تو اس لا تاکلوا الربا، تم سود مت کھاؤ، سود کے عنوان سے اللہ پاک نے مال کی محبت کا یہاں ذکر کیا۔ لا تاکلوا الربا، تاکلوا اکل یاکلوا ہم نے پڑھا ہوا ہے، تاکلوا تم مت کھاؤ، مت کھاؤ کا مطلب ہوتا ہے مت لو، کھاؤ پھر اسی سے کھانا ہی ہوتا ہے، تو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، وہ حرام کھاتا ہے، حرام کھاتا ہے کہ مطلب حرام لیتا ہے، رشوت کھاتا ہے، وہ رشوت لے رہا ہوتا ہے، تو یہ کہ سود مت لو، سود مت کھاؤ، اضعافا مضاعفتاً، جس کو آپ کہیں کہ سود مرکب، جس کو ہم کہا جاتا ہے سود مرکب کا سود مرکب یہ ہے کہ رقم ہے، اس پر سود لگا ہے، وہ واپس نہیں ہوا، تو وہ سود اوریجنل رقم میں جمع ہوگی، پھر اس پہ سود لگا، پھر وہ جمع ہوگی، پھر اس پہ سود لگا، اس کو سود مرکب کہتے ہیں۔ تو اضعافاً ضعفن کی جمع ہے، ضعفن کہتے ہیں دگنے کو، دگنا ہو جانے کو ضعفن کہتے ہیں، اس کی جمع ہے اضعافاً، ضعفن کی جمع اضعافاً کی دگنا، مضاعفتاً اسی
वर्ब से इसका इस्मुल फाइल है ना, इसमें मफूल है। मुज़ाअफ़ा दुगना किया हुआ, दुगना की हुई। मुज़ाअफ़ अगर वाय होता मुज़क्कर होता तो दुगना, दुगना किया हुआ, तो मुज़ाअफ़तन दुगना की हुई। तो तुम सूद मत खाओ, अज़ाफ़न मुज़ाफ़तन दुगना और दुगना किया हुआ, इन दोनों को मिलाकर जब पढ़ते हैं तो इसको क्योंकि वही सूद मुरक्कब वाली सूरत आ जाती है कि इसको कई गुना बढ़ाकर सूद मत खाओ, इसका तर्जमा हम ये करेंगे। लेकिन समझने के लिए कि अज़ाफ़ सिर्फ दुगने को कहते हैं, मुज़ाफ़न दुगना हुआ हुआ, जब इन दोनों को इस्तेमाल करेंगे तो इसको कई गुना बढ़ाकर सूद इस्तेमाल ना करो। और होता भी यही था, जो कर्ज लेते थे लोग, कर्ज कौन लोग लेता है, बेचारे गरीब होते हैं, कुछ कर नहीं सकते, मजबूरन उन्हें कर्ज लेना पड़ता है। और ये जो फिर सूद के माल की मोहब्बत वाले लोग हैं, उनको कर्ज तो देते हैं फिर, लेकिन सूद देते हैं, वो फिर जालिम लोग होते हैं। आगे देखें, जो आगे अल्लाह पाक इसके मुकाबले में जो निज़ाम चाहता है ना, इस्लाम जो कुछ चाहता है वो आगे जिक्र हो रहा है। ये ऐसे वो फिर सूद दे नहीं सकता, वो वक़्त गुजर जाता है, फिर उस अज़ाफ़तन मुज़ाफ़तन होता जाता है, वो दे ही नहीं सकता। वो अपनी जायदादें भी बेच के बाद औकात देते हैं, वो ओरिजिनल रकम वो बढ़ता जाता है, हर उस मियाद के बाद वो बढ़ता जाता है। तो ये बढ़ता जाता है, तो अल्लाह पाक कहते हैं वत्तकुल्लाह। वो पीछे हमने कहा कि इसकी पीछे सारे कॉन्टेक्स्ट में वो अल्लाह से डरने वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, हक़्क़ तुक़ात ही वाला, वो ज़हन में रहे। वत्तकुल्लाह, अल्लाह फिर कह रहा है कि अल्लाह से डरो, अल्लाह से डर के रहो। लअल्लकुम तुफ़्लिहून, फलाह तुम्हें तबे मिलेगी। फलाह किसको कहते हैं? फलाह तो उसी को कहते हैं ना, वो कुरान पाक में जैसे मेंशन हुआ है कि क़द अफ़लहल मोमिनून, वो तो किया हुआ है। कामयाबी वही है जो आखिर जिसको अल्लाह कामयाबी कहे। फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, ये मशहूर आयत है, सुनते रहते हैं। कौन कामयाब है? फ़ाज़, फलाह। कौन कामयाब है? फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नार, जो दोज़ख से बचा लिया जाए, वो उदख़िलल जन्ना, और जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। आगे जन्नत का जिक्र आ रहा है कि दोज़ख से बचा लिया जाए और जन्नत में दाखिल कर दिया जाए, फ़क़द फ़ाज़, ये कामयाब है। तो ये है, अल्लाह से डरो, फिर इस कामयाबी तक पहुंचना है तो अल्लाह से डरो। आगे फिर दोबारा जिक्र आ गया, वत्तकुन नार अल्लती उइद्दत लिल काफिरीन, डरो, अल्लाह से डरो, उसे बच के रहो, बच के रहना। वक़ा यक़िया से इत्तक़ुल्लाह, इत्तक़ा यत्तक़ू, वाव काफ या से निकला हुआ है ना, बचने के माने में तक़वा तो वहाँ से ही लफ्ज़ निकला है ना। वत्तकुन नार, उस आग से भी बचो, उस आग से भी डरो, दोनों माने हम कर सकते हैं। वत्तकुन नार अल्लती, अल्लती फिल्म वो मौसूल है, आग मुअन्नस है, इसलिए अल्लज़ी के बजाय अल्लती इस्तेमाल होता है। वत्तकुन नार अल्लती, उस आग से डरो, अल्लती का तर्जमा उइद्दत लिल काफिरीन, जो तैयार की गई है काफिरों के लिए। उइद्दा, आद्दा, अलिफ ऐन दाल, आद्दा उसने तैयार किया, आद्दत उस औरत ने तैयार किया, उस लड़की ने तैयार किया। आद्दत, उइद्दत वो तैयार की गई, ये मजहूल हो जाएगा ना, या बल्कि पहले यूं कहें कि आद्दा उस मर्द ने तैयार किया, उइद्दा वो तैयार किया गया, उइद्दत वो तैयार की गई। मुअन्नस आसान, यहाँ ऐसे आसान ज़्यादा हो जाएगा। आद्दा उइद्दा उसका मजहूल बनेगा, उइद्दत जब फीमेल में उइद्दत हो जाएगी, तैयार की गई। उइद्दत लिल काफिरीन, काफिरों के लिए, काफिर की जमा हम पढ़ा हुआ है, इनकार करने वाले या कुफर करने वाले, काफिर की जमा काफिरून होता है। लाम लगने से काफिरून के बजाय काफिरीन हो गया, इसको हालत जर कहते हैं। हालत जर में हुआ है लाम, ये लाम जारा इसको कहते हैं, लिल काफिरीन। और दूसरी आम बात इसमें वत्तकुन नार, अलिफ अन्नार, ये अन्नार का लफ्ज़ कुरान पाक में जहाँ पे भी इस्तेमाल हुआ है ना, वो दोज़ख के लिए, जहन्नम के लिए हुआ है। अन्नार इसलिए वत्तकुन नार, तो दोज़ख से बचो, दोज़ख से बचो जो काफिरों के लिए तैयार की गई। इसमें अहम बात नोट करने की ये है, क्या पीछे जिक्र आया कि सूद मत खाओ, और आगे कहा हुआ है कि उस दोज़ख से बचो जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। तो ये कैसी ख़तरनाक बात है, वो ओरिजिनली तो उनके लिए तैयार की गई है, काफिरों के लिए तैयार की गई है, लेकिन जो सूद से न बचने वाले हों, स्पेशली जो सूद के निज़ाम को हराम न समझने वाले लोग हों, वो तो काफिर हैं ना, वही काफिर है ना। अल्लाह की हराम की हुई चीज़ को कोई कहे ये हराम नहीं है, तो ये अल्लाह के सरी हुक्म का इनकार है ना।
تو یہ خطرناک بات ہے کہ ان لوگوں میں کہ تم جو کافروں کے لیے کیا ہے، تو یہ والے کام اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو حرام نہ جاننا کفر ہے۔ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو جو حرام نہ جانے وہ کفر ہے۔ اس لیے یہاں پہ کہا کہ اعدت للکافرین، اس آگ سے بچو کہ تم اس کو حلال مت کہو۔ اور پھر آگے واطیع اللہ والرسول لعلکم ترحمون، مشہور آیت ہے، سنتے رہتے ہیں۔ اللہ کی اطیع اللہ، اطاع یطیع، اطاعت کرنا، پیروی کرنا، پیچھے چلنا، اطاع یطیع، اطیعوا تم سارے اطاعت کرو، اللہ کی اوپر زبر بتا رہی ہے کہ اس فعل کا مفعول اللہ ہے، اللہ کی اطاعت کرو۔ اطیعوا فاعل کون ہے؟ اطیعوا تم سارے اطاعت کرو اللہ کی، والرسول رسول کے اوپر بھی زبر ہے، رسول کی بھی اطاعت کرو، رسول بھی اس فعل کا مفعول ہے، دونوں کا کہا گیا ہے۔ لعلکم ترحمون، لعلکم ہم بہت دفعہ پڑھ چکے، تاکہ تم ترحمون، رحمہ یرحم، رحمہ اس نے رحم کیا، یرحم وہ رحم کرتا ہے، یرحمون وہ سارے رحم کرتے ہیں، ترحمون تم سارے رحم کرتے ہو، ترحمون تم پر رحم کیا جاتا ہے، مجبور ہو گیا، ترحمون تم سارے رحم کرتے ہو، ترحمون تم پر رحم کیا جاتا ہے، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اطیع اللہ والرسول، یہ دونوں بات قرآن پاک میں بہت جگہ ہے، کئی جگہ تو الگ اطیع اللہ و اطیع الرسول ایسے بھی آیا ہے، الگ سے اطیع کا لفظ، تو یہ دونوں باتیں اللہ اور رسول کی اطاعت۔ ویسے اپیرنٹلی لگتا تو یہ ہے کہ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، قرآن پاک میں بھی ہے، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، یہ قرآن پاک میں بھی ہے۔ یہ پھر الگ ایک جگہ نہیں، کئی جگہ مینشن ہوئے، اطیع اللہ و اطیع الرسول دونوں مینشن ہوئے ہیں۔ ویسے بھی کہا گیا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، ہاں یہ بھی کہا گیا ہے، یہ بھی کہا گیا کہ اللہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، تو اطیع اللہ و اطیع الرسول دونوں کو اللہ پاک نے جگہ جگہ کہا ہے کہ یہ اطیع اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا تو احکامات اس فارم میں ہمارے پاس آگے ہیں نا، اطیع اللہ کا مطلب ہے قرآن کو ہم نے فالو کرنا ہے، تو قرآن کے پر پورا قرآن پر فالو کرتے ہوئے جو لوگ کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ، ایسے الفاظ ہیں، حسبنا کتاب اللہ، ایسے لوگ ہیں ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، فکرہ تو اچھا لگتا ہے لیکن کہاں کافی ہے؟ اللہ رسول کی بھیجنے کا مقصد صرف وہ خط لے کر آنے والی بات نہیں ہے، رسول کی جو اللہ پاک نے بیان کیا ہے کہ یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ چار کام رسول کے ہیں، صرف کتاب کو لے کے آنا اس کا کام نہیں ہے، اس کو لے کے آ کے اس کو درست طریقے سے یتلو، تلاوت بھی اس کا حصہ ہے، اس کے تلا یتلو کا مطلب پڑھنا بھی ہوتا ہے اور پیروی کرنا بھی ہوتا ہے، پیچھے بھی ہوتا ہے نا، رسول خطاب پڑھتا بھی ہے اور پیروی کر کے دکھاتا بھی ہے، دونوں باتیں ہیں نا، تلا یتلو دونوں مطلب ہوتا ہے کہ پیچھے چلنا، تو یتلو علیہم آیاتی کتاب کی تلاوت کرتا ہے، دونوں معنی کر لیں، ویزکیہم تزکیہ ایک الگ ان کا نظام ہے، تزکیہ نفس کرنے کا، دوسری بات کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب آ گئی ہے، وہ عرب لوگ ہیں، فصحا ہیں، فصیح لوگ ہیں، ان کو تو ایسے فصیح لوگ ہیں کہ لینگویج کے حساب سے باقی لوگوں کو وہ گنگے کہتے ہیں، اجمی کہتے ہیں، ان کو تو ان کو ترجمہ جیسے آج ہم نے ایک کمزوری ہماری امت مسلمہ میں پیدا، جب ہمیشہ کے ذکر کرتے ہیں ہم نے اس کو صرف ثواب کی کتاب کے طور پر پڑھتے رہے ہیں، تو آج یہ ہمارا درس قرآن کا یہ ہوتا ہے کہ ہم ترجمہ سمجھ لیں، اصل بات تو اس کو سمجھنے کی ہے، لیکن اس کے مضامین کو کھول کے بیان کرنا جو ہمارے بس سے شاید باہر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ڈیوٹی ہے، یا علماء کی ڈیوٹی ہے، جیسے کہتے ہیں نا اس میں علوم کا خزانہ ہے، وہ علوم کے خزانے تو تب ہوں گے پہلے ترجمہ پڑھا جائے گا، پھر اس کے علم حاصل کر اس میں سے پھر باتیں نکلیں گی جو علماء اس میں سے نکالتے ہیں، اور پھر کیا کیا باتیں نکالتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کی تعلیم بھی دیتے تھے۔ موٹی سی بات ہے، اقیم الصلاۃ اللہ نے کہہ دیا بس کافی ہو گیا، حسبنا اللہ حسبنا کتاب اللہ کافی ہو جائے گا۔ اقیم الصلاۃ کا کیا مطلب ہوگا؟ کبھی کچھ سمجھ نہیں آتی جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات کو نہیں لیں گے۔
وآتوا الزکات کہہ دیا تو کیا نظام ہے زکوٰۃ کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے، قرآن پاک میں کہیں مینشن نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے، وہ مدیں مینشن ہے شاید ایک جگہ کے وہ ان کو، لیکن کیا نظام ہوگا زکوٰۃ کا یہ کیسے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر تو یہ بات سمجھ آ ہی نہیں سکتی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے تو جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جو بھی بولتے ہیں وہ اللہ پاک کی طرف سے ان کی طرف ڈالا جاتا ہے، وہی اسی کو کہتے ہیں نا، ان کے ذہن وہی ان کے ذہن میں ڈالا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ اللہ کی طرف سے ان کو ڈالے جاتے ہیں وہ جو بولتے ہیں، تو اس لیے کہتے تو وہ جو بول رہے ہیں وہ بھی وہی ہے، کتاب میں نہ ہو غیر مطلوع جس کو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے، یہ تو تلاوت کی جانے والی وحی ہے، اللہ کے احکامات تو اللہ کی وحی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ساری زندگی کے ہے، ان کے سارے الفاظ ہی وہی ہوتے ہیں وما ينطق عن الهوى کے مطابق، تو اس لیے رسول کی پیروی کے بغیر صرف حسبنا کتاب اللہ کی پیروی نہیں ہو سکتی، صرف کتاب کی پیروی کر کے صرف قرآن کو لے کر چلنے، قرآن کی اس لیے قرآن نبی پر آتا ہے، نبی آگے اس کی تشریح کرتا ہے اور حکمت بتاتا ہے اس کی، پھر اس کو لتبین للناس، ایسے ہے نا کہ تو یہ ان کا کام کیا ہے کہ جو ان پر نازل ہوا ہے اس کو کھول کے بیان کرنا، یہ کام ہے نبی کا، کھول کے بیان تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے نا، صرف ترجمہ تو عرب سارے سمجھتے ہیں لیکن کھول کے بیان کرنا جو اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتا ہے اس کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو کھول کے بیان کرا، تو یہ دونوں باتیں اطیع اللہ و اطیع الرسول، قرآن و حدیث دونوں جمع ہوں گے تو تب ہمارا دین مکمل ہوگا، تو یہ اس لیے بار بار جگہ جگہ ذکر ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، رحم کی بھی جگہ پچھلی دفعہ یو سے پچھلی دفعہ رحم کی فائنل صورت حال تو جنت ہی ہے نا، جو آگے ذکر آ رہا ہے جنت ہی ہے نا، رحم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا نا کہ اللہ کی رحمت سے جنت میں جانا ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ حضور آپ بھی، انہوں نے کہا ہاں میں بھی، اعمال کے طور پر نہیں، اللہ کی رحمت کی جگہ وہ ہے، اللہ کی رحمت کی وجہ سے میں بھی جنت میں جاؤں گا، تو یہ تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تاکہ تمہیں جنت دی جائے، تاکہ تمہیں کامیابی دی جائے، پچھلی آیت میں یہ تفلحون کا ذکر آیا، پھر آگے وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، وسارعوا سرعت کا لفظ ہمیں پتہ ہے، وسارعوا سارع یسارع، یہ باب مفاعلہ ہے، سارع یسارع تیزی کرنا، دوڑنا، آگے بڑھنا، تیزی سے آگے جانا، سرعت کے ساتھ، سرعت کا لفظ پہلے ہے نا، وسارعوا تم سرعت اختیار کرو، تم تیزی کرو، تم سبقت لو، آگے بڑھو، تیزی سے بڑھو، الہ کی طرف، مغفرت کی طرف، اللہ کی طرف سے جو مغفرت کی ہیں اس کی طرف بڑھو۔ مغفرت کا کیا مطلب؟ مغفرت کی طرف وہ سارے اعمال، وہ سارے اسباب جو مغفرت کو لے کے جائیں، وہی مغفرت ہوں گے نا، وہ سارے اعمال جو مغفرت کی طرف لے کے جائیں گے، اللہ سے معافی مانگنا، نماز پڑھنا، نوافل کرنا، لوگوں سے اچھی جتنے احکامات ہیں وہی مغفرت کی وجوہات بنیں گی نا ساری، اللہ پاک معاف کر، تو مغفرت کی طرف بڑھو، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو، تیزی کرو، بڑھو، وجنتن، دیکھیں الہ کے بعد مغفرتن ہے، وجنتن بھی دو بتا رہی ہے، الہ اس پر بھی عامل ہے، الہ اور جنت کی طرف، وجنتن اور جنت کی طرف، مغفرت کو پہلے اللہ پاک نے مینشن کیا ہے، جنت کے بعد، مغفرت کے بعد ہی جنت ملنی ہے نا، اس لیے اللہ پاک نے مغفرت کی وہ سارے اعمال کریں گے، پھر جنت کی طرف بھاگو، وہ سارے اعمال کر کے وجنتن، بھاگنے کا یہی مطلب ہے، تیزی کرنے کا یہی مطلب ہے، وہ سارے اعمال، سارے اسباب اختیار کرو جو مغفرت اور جنت میں لے جانے والے ہوں۔ اور جنت کو اللہ پاک نے تھوڑا سا کھول کے بیان بھی کیا ہے، عرض السماوات والارض، عرض عرض طول اور عرض اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، یہ طول ہے اور یہ اس کی چوڑائی جو ہے اس کو عرض کہتے ہیں، عرضھا اس کی عرض، اس کی چوڑائی، اس کی وسعت آپ کہہ لیں، اس کی عرضھا کس کی؟ جنت کی، السماوات والارض، آسمان و زمین ہیں، کسما کی طرح نہیں ہے، آسمان و زمین اس کی عرض ہیں، ترجمہ تو صرف یہی بنتا ہے نا، آسمان و زمین اس کی عرض ہیں، اور طول کیا ہوگا؟ یہ وسعت بیان ہو رہی ہے، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ ہے، جو جنت کی حدیث میں جنت کی ڈسکرپشن ہے، شاید زمین و آسمان اس کے مقابلے میں تھوڑے ہو جائیں،
وہ ایسی بڑی ڈسکرپشن ہے. کہتے ہیں نا کہ ایک ایک جنتی کو اس زمین و آسمان کے برابر جنت مل جائے گی, ایسی بھی کچھ باتیں آتی ہیں نا. تو ایک اور دوسرا ترجمہ بھی کیا ہے عرض کا. عرض تو چوڑائی کو کہتے ہیں, عرض قیمت کو بھی کہتے ہیں. عرض و السماوات والارض, اس کی قیمت زمین و آسمان ہے, مطلب اس سے بھی بڑھ کر ہے. یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے. اور آگے کہا ہوا ہے اعدت للمتقین, اوپر النار کے لیے کہا گیا تھا اعدت للکافرین, یہ اعدت وہی لفظ ہے, اعدت للمتقین, تقوی والوں کے لیے, تقوی اختیار کرنے والی, تقوی کا وہی لیول اب تو ہم پڑھ کے آگے ہیں نا, اس تقوی کے لیول کو اچیو کرنے والوں کے لیے, ان کے لیے یہ تیار کی گئی ہے. اس کی طرف تم بھاگ کے جاؤ. اور بھاگ کے جانے کا مطلب ہے کہ وہ سارے اعمال جو مغفرت کی طرف اور لے کے جانے. ذرا سا اس میں ایک اور بات, اس میں اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ اس میں بڑھ چڑھ بڑھو. سارے کا مطلب ہے کہ خوب تم محنت کرو, اس میں بھاگو. میں آگے بھاگوں ڈاکٹر صاحب, اور اس سے آگے جائیں, جنت کی طرف بھاگنا ہے نا, تو اس میں بھاگو. ایک اور جگہ ایک اور مغفرت, تو اس میں سبقت لو ہیں, تم آگے بڑھو, سبقت لو, دوسروں سے بڑھنے کی کوشش کرو. ایک اور جگہ پہ ہے, شاید اگلی پیچھے سورہ بقرہ میں نہیں پڑھ کے ہے, میرا خیال میں آگے ہے, سورہ نساء میں ہے, وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. وَلَا تَتَمَنَّوْا, مت تمنا کرو, مَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ, جو اللہ نے بعضوں کو بعض پر فضیلت دی ہے. وہ یہ نہیں ہے, یہ والی فضیلت نہیں ہے, وہ والی فضیلت ہے جو آپ کے بندے کے اختیار میں نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک بندے کو اچھا ڈیل ڈول دیا ہے, بڑا جوسا دیا ہے, پاورفل دیا ہے, اور دوسرا بندہ کمزور ہے, تو میں اس کی تمنا کروں, یہ نہ تمنا کروں. یہ اللہ کا اختیار ہے, یہ غیر اختیاری چیز. اس کا فائدہ بھی ہو سکتا ہے اس کو, میں بھی کہ میں کمزور آدمی ہوں تو وہ زیادہ تکڑا آدمی ہے, تو میں کہوں دیکھو نا یہ تو جنگ میں حصہ لیتا ہے تو کیسا بہادری دکھاتا ہے, تو مجھ میں تو کمزور آدمی, میں کچھ کر نہیں. یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. لیکن اس کے ایسی چیزیں جو آپ کے وہ گورا ہے میں کالا ہوں, وہ اس قسم کی چیزیں, یا وہ یہ اسپیشلی آیت جو یہ پڑھی ہے میں نے, وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ, یہ عورتوں اور مردوں کے جہاں اس سے آگے, میں اس لیے سورہ نساء میں آئی آیت, سورہ نساء ہے نا اگلی, اس میں ہے جہاں پہ حصوں کی تقسیم ہے نا, کہ اس میں عورتوں کو کچھ اور فضائل دیے, مردوں کے کچھ اور فائدے, الرجال قوامون بھی اسی طرح. تو یہ والی جو فضیلت دی ہوئی ہے نا, جو تمہارے اختیار میں نہیں ہے, اس پہ تم تمنا نہ کرو. ورنہ نیکیوں میں تو وسابقوا الی مغفرۃ, اس میں خوب بڑھ چڑھ کے آگے چلو. تو اس میں وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کا دونوں ترجمہ ہم نے کر لیا. یہ متقین کے لیے تیار کی. آگے متقین کی آگے اللہ پاک نے ذرا سی تشریح بھی کی ہے کہ متقین لوگ کون ہوتے ہیں. الذین, یہ وہ لوگ ہیں, ترجمہ ہم نے کیا ہوا ہے نا, یہ اس میں موصول کہلاتے ہیں. الذین, یہ وہ لوگ ہیں, ینفقون, انفق ینفقو, خرچ کرتے ہیں. ترجمہ ہم نے اس کو یہ پہلے پڑھا ہوا ہے نا, انفق ینفقو, ینفقون, وہ سارے خرچ کرتے ہیں. فی السرائے, سرا, سررا, سرا ہے تو دو را ہے, لیکن اس کو جب ملاتے ہیں تو سرا پڑھتے ہیں. سرور اسی سے ہے, خوشی, مزہ, فراخی, خوشحالی, اس کو کہتے ہیں سرا. فی السرائے, خوشحالی میں جب فراخی ہو کسی کے پاس تو وہ خرچ کرتے ہیں. فی السرائے, خوشحالی میں یا فراخی میں وہ خرچ کرتے ہیں. والضرائے, اور ذرہ جو ذر, یہ بھی اسے تکلیف میں, بیماری میں, یا جب فراخی نہ ہو, تنگی میں, تنگ دستی میں. متقین کون لوگ ہیں؟ جو خرچ کرتے ہیں فراخی میں بھی اور تنگی میں بھی. جس کے پاس 1000 روپے ہے تو وہ جو 1 روپیہ خرچ کر رہا ہے, چلیں وہ فراخی میں کر رہا ہے. ایک کے پاس 1000 پیسے ہیں تو وہ جو پیسہ خرچ کر رہا ہے نا, 1 پیسہ, وہ تنگی میں خرچ کر رہا ہے. یہ لیول تو آپ دیکھیں نا, شاید اس کا لیول بڑھ جائے جو اس حالت میں خرچ کر رہا ہے. تو تنگی میں بھی اور فراخی میں بھی خرچ کرو. آگے ترجمہ کرنے سے پہلے, جب ایک آدمی تنگی میں بھی خرچ کرنے والا بن جائے اللہ کی راہ میں, یہ انفاق فی سبیل اللہ ہوتا ہے, اللہ کی انفاق فی سبیل اللہ, یہ اس کو انفاق فی سبیل اللہ ہم پڑھتے ہیں جب بھی ذکر کرتے ہیں. جو آدمی خوشحالی میں خرچ کرتا ہے وہ تو سمجھ آتی ہے,
چلیں اللہ کا نیک بندہ ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اپنا پورا قافلہ اللہ کی راہ میں بیت المال کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں دے دیتے ہیں, وہ فراخی میں خرچ کرتے ہیں, ایسے خرچ کرتے ہیں. ابو بکر صدیق اپنے گھر کا سارا سامان غزوہ تبوک میں اٹھا کے دے دیتے ہیں. وہ کیسے خرچ کرتے ہیں. جو آدمی تنگی میں انفاق کر رہا ہو یا فراخی میں بھی کر رہا ہو, جو انفاق کرنے والا آدمی ہے نا وہ کمینہ, وہ کنجوس یا گٹھیا نہیں ہوتا, وہ یہ اوپر جو سود والا نظام کرنے والا, دوسروں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوتا. وہ دیکھیں نا, ایک آدمی دوسرے کو جس پر مال خرچ کرتا ہے اس کا مال غصب کیوں کرے گا, غصب کیوں کرے گا, اس کے کسی اور حق پر کیوں قبضہ کرے گا. تو اس کے حقوق و لباد کا خصوصی طور پر وہ خیال رکھنے والا ہوگا. جو انفاق کرنے والا بندہ ہوتا ہے نا وہ دوسروں کا مال غصب نہیں کرتا, وہ دینے والا آدمی ہوتا ہے. تو پھر سرائے ودرائے, ذرا میں بھی جو دینے والا ہو, اتنا اپنی کمزوری کے باوجود بھی دینے والا ہو, تو پھر تو اسپیشلی وہ کسی کو مالی نقصان یا کسی کے حقوق پر کبھی قبضہ کر ہی نہیں سکتا. تو یہ ڈیولپ ہو جائے انفاق فی سبیل اللہ, جن کی فطرت میں آ جائے, تو وہ ان کے حقوق العباد کا تو وہ خیال کرتے ہی کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی وہ حقوق آگے ذکر آ رہا ہے, حقوق اللہ حقوق العباد دونوں آگے ذکر آ رہے ہیں. پھر تو یہ دونوں جگہ. ایک اور بات اس میں, ینفقون مال کا ذکر نہیں کیا ہوا یہاں پہ. عام طور پر مال ہی ہوتا ہے, انفاق فی سبیل اللہ عام طور پر مال ہوتا ہے. اور صلاحیتیں بھی خرچ ہو سکتی ہیں. جس کے پاس مال نہیں ہے وہ وقت دے, اپنی اور صلاحیت استعمال کرے, اور جو کچھ وہ کر سکتا ہے اللہ دوسروں پر جو خرچ کرتا ہے. کسی کے کچھ کام آ جانا, ایک آدمی کمزور ہے, میں پاورفل ہوں, میں اپنی پاور استعمال کروں, اپنی طاقت استعمال کروں اس کا کام کرنے کے, یہ بھی انفاق ہے. اپنی طاقت استعمال کرو, اپنا وقت استعمال کرو, یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ میں شامل ہو سکتا ہے. اور یہ تعریف ہو رہی ہے کہ ان کی متقین کی, کہ وہ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں, تنگی میں بھی اور خوشحالی میں بھی وہ خرچ کرنے. والکاظمین الغیظ, کاظمین قزمن دبانا, اس کو سپریس کرنا, پی جانا, اس کا ترجمہ ہم یہی کرتے ہیں. الغیظ, غیظ غصے کو کہتے ہیں, اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, غیظ و غضب ہم استعمال کرتے ہیں نا. والکاظمین الغیظ, جو پی جاتے ہیں اپنے غصے کو, یہ متقین ہیں. دیکھیں نا, معاشرے میں جب ہم چلتے ہیں, کسی سے بھی کوئی زیادتی بھی کر سکتا ہے. زیادتی جب کرے تو غصہ تو زیادہ اسی صورت میں آتا ہے جب میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے. والکاظمین الغیظ, یا کسی سے غلطی سے بھی کچھ ہو سکتا ہے, اس پر بھی غصہ آ سکتا ہے. ایک واقعہ بھی میں مینشن ہے, بات کر دیتے ہیں. والکاظمین الغیظ, جو غصے کو پی جاتے ہیں, چاہے ان کا جائز غصہ ہو یا ناجائز غصہ ہو, دونوں باتیں ہو سکتی ہیں نا. کسی کے کوئی غلطی سے کچھ مجھے نقصان پہنچ گیا ہے, تو اگر مجھے سمجھ آ گئی غلطی ہوئی تو پھر تو غصے کی بات بنتی نہیں ہے. لیکن اگر کسی نے واقعی میرے ساتھ زیادتی کر کے کچھ کر رہا ہے تو پھر غصہ تو دونوں صورتوں میں غصے کو پی جانے والے, جو غصے کو سپریس کرتے ہیں, دبا لیتے ہیں. والعافین عن الناس, اسی کے متعلق ہے. والعافین, عفا یافو, معاف کرنا, عافی کہتے ہیں معاف کرنے والا. والعافین اسی کی جمع ہے. والعافین عن الناس, لوگوں کے قصور کو معاف کرنے والے, عفو درگزر کا کام کرنے والے, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں. تو واقعہ ایک روایت ہے, شاید حضرت امام علی بن حسین زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں, حضرت حسین کے صاحبزادے جو کربلا میں بچ گئے تھے, ان کے متعلق وہ کہ وضو کروا رہی تھی, ان کی باندھی ہے, نوکر ہے, کوئی بھی ہے, اس کو وضو کروا رہا تھا, تو اسے لوٹا چھوٹ کے ان کے اوپر کپڑے گر گئے یا سر پہ گر گیا. تو اس نوکر کو یا باندھی کو خیال آیا کہ یہ تو اب غصے ہوں گے, انہوں نے یہ آیت پڑھی ہے کیا, والکاظمین الغیظ, تو وہ فوراً سمجھ والکاظمین الغیظ. اگلی جب پڑھے والعافین عن الناس, نے کہا چلو میں نے معاف کیا تمہیں, کوئی بات نہیں. اس نے آگے پڑھی واللہ یحب المحسنین, اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں اللہ پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو. جب اگلی آیت پڑھی, اچھا میں تمہیں آزاد کرتا ہوں. یہ ہے نا, یہ جب جذبہ پیدا ہوگا نا, یہ والا ہے کہ والکاظم, جب تقوی کا لیول جب وہ اچیو ہوگا نا, تو پھر ایسے ہوگا نا. اس نے یہ آیت پڑھی, انہوں نے غصے کو بھی پی گئے, ان کو معاف بھی کر دیا. واللہ یحب المحسنین, جب اس نے پڑھا نا اگلا حصہ, جب اس نے پڑھا اس غلام نے, واللہ یحب المحسنین, اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے, نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے. ان کا جا تمہیں میں نے آزاد کیا. مزے ایک اس کے ساتھ
خراب ہونے کے بجائے اس کو کتنے اس کی نعمتیں. امام ابو حنیفہ کے متعلق بھی ایسے کہتے ہیں, اس کو بازار چلتے ہوئے کسی بندے نے کسی بات پہ گالیاں دی, ان کو اتنی سریعام ان کی بےزتی کی, اس کو بہت کچھ کہا, برا بھلا کہا, وہ چپ کر کے کھڑے رہے. زیادتی کر رہا تھا, وہ زیادتی کر رہا, وہ چپ کر کے کھڑے رہے. لوگوں نے کچھ, انہوں نے اس کو کچھ نہیں کہا, وہ چلا گیا. یہ اپنی بےزتی کرا کے اپنے گھر آ گئے. گھر آئے, ہے تو امیر آدمی تھے نا, وہ تاجر تھے نا, تو وہ گھر سے انہوں نے اشرفیوں کے کچھ تھیلی لی, اس کے گھر گئے, ناک کیا, اس کو کہا, انہوں نے کہا آپ یہ آپ نے میرے ساتھ بڑی, آپ نے مجھے اپنی نیکیاں دی ہیں. وہ کسی کے بھی ساتھ خام خواہ گالیاں دینے سے اس کو کیا ہوگا, وہ نیکیاں ہی اس کے بعد. دوسرا یہ ہے کہ یہ والکاظمین, مجھے غصے پہ قابو کرنے میں تم نے مدد دی ہے, میں اپنے, تو یہ میں میری طرف سے تحفہ ہے. وہ اتنا شرمندہ ہو تو اللہ ہے. جو خیال کرنے والے ہیں, جن کو یہی یہی اسلام یہی چاہتا ہے, ایسا نظام چاہتا ہے کہ ذہنوں میں ایسی بات ہو کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ, غصے کو قابو کرنے والے, پی جانے والے, والعافین عن الناس, لوگوں کو معاف کرنے والے, واللہ یحب المحسنین, واللہ اور اللہ یحب احب یحب, جو ہم کہتے ہیں پسند کرتا ہے, دوست رکھتا ہے, محبت کرتا ہے. سارے ترجمہ کر لیں, پسند کرتا ہے, دوست رکھتا ہے, محبت کرتا ہے. المحسنین, محسن احسان, احسن یحسن سے اسم الفاعل محسن بنتا ہے, محسن یحسن سے محسن بنتا ہے نا, یا کو ہٹائیں گے, میم لگائیں گے, آخر میں ساکن کریں گے. یہ تو محسنین اس کی جمع ہے, محسن کی جمع ہے. اور محسن, یہ بھی حدیث یاد رکھنی چاہیے, نام ذکر کرتے رہتے ہیں. احسان کیا ہے, وہ حدیث جبریل والا احسان ہے نا, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث جبریل میں احسان کیا ہے, انہوں نے کہا کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, کہ تم, احسان کیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو, وہاں تو عبادت کا ذکر ہے, کوئی بھی کام ایسے کرو کانک تراہ, جیسے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہو. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, اگر تم اس کو نہیں دیکھ سکتے تو یہ تو خیال ہو وہ دیکھ رہا ہے. جب یہ بات ہو کہ ہر وقت کوئی کام بھی ایسا عبادت کے علاوہ کوئی, ہماری تو ہر کام عبادت ہی ہے نا, عبادت کا وہی نماز روزہ وہ تو خصوصی عبادات ہے, مومن کا تو ہر کام عبادت ہے. جو کام اللہ کے احکامات کے مطابق کرے گا تو وہ عبادت ہے. تو جو بھی کام کرے وہ اللہ اس نظر سے کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, یا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں, نہیں تو اللہ تو مجھے دیکھ ہی رہا ہے نا. وہ آگے ایک اور ذکر آ رہا ہے جس کے اس کو یہاں پہ ذکر کریں گے ہم, تو پھر کیسا وہ کام ہوگا. تو احسان کا درجہ یہ اللہ. تو پھر اس میں ایک بات ہے کہ اس کے لیے تو علم بھی ہونا چاہیے. جس طرح باندی نے اس کو یہ آیت سنائی, جب دیکھیں نا, تب جا کے یہ جو کوالٹیز ہیں دیکھیں نا, سکتی ہیں. اس لیے تو آپ صحیح فرما رہے ہیں. اس لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ علم حاصل کرنا مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. اتنا علم حاصل کرنا کہ جو آپ یہ سارے کام یا پھر قرآن کا علم تو کم از کم فرض ہونا ہی چاہیے نا. سب کو قرآن آنا چاہیے نا. ہم نے تو قرآن کو صرف ثواب کی کتاب سمجھا ہے نا. صرف ترجمہ بھی پتہ ہو نا تو پھر بھی پتہ ہوگا نا. ہم نے تو ترجمہ بھی چھوڑ دیا نا. تو اب ہم صرف ترجمہ پڑھ رہے ہیں, تو اب یہ آیت ہمارے سامنے آئے گی تو ہم یہ بات کر سکیں گے نا انشاءاللہ, اگر اللہ پاک وہ والی توفیق دے. بالکل درست بات آپ نے فرمایا, علم ہونا چاہیے بھائی. تو یہ غلامان جو تھا وہ غلاموں سے تھا جن کی حکومتیں بھی بنی. ہاں, تو یہ بات ہوئی. واللہ یحب المحسنین والذین, اور وہ لوگ, یہ متقین کی آگے تشریح چل رہی ہے. ينفقون فی السراء والضراء کاظمین الغیظ عافین عن الناس, محسن, واللہ یحب المحسنین اس کے ساتھ آگے وہ جاری ہے. والذین, اور وہ لوگ, یہ متقین کی آگے اور تشریح ہے. اذا فعلوا, اذا جب, فعلوا وہ کریں, انہوں نے کیا, فعلوا فاحشۃ, فاحشہ اردو کا لفظ ہے, فاحشہ ہم کہتے ہیں. فاحشہ اس گناہ کو کہتے ہیں, اس برائی کو کہتے ہیں جس کا اثر دوسروں پر بھی ہو. ویسے بے حیائی ہم ترجمہ کرتے ہیں, فاحشہ بے حیائی کو کہتے ہیں, وہ بے حیائی کا اثر دوسروں پر ہوتا ہے نا. ویسے بھی فاحشہ ہر وہ برائی جس کا اثر دوسروں پر ہو وہ فاحشہ میں شامل ہوتی ہے, کیونکہ آگے دوسرا ہو رہا ہے. جنہوں نے ایسی برائی کا, جو انہوں نے برائی کا ارتکاب کر لیا, جو بے حیائی کا ارتکاب کر لیا, او ظلموا انفسہم, یہ بھی برائی ہے, یہ اس کے اپنی ذات کے لیے,
आओ ज़लमू अनफुसहुम, ये मुतअद्दी नहीं है, दूसरों पर नहीं पर, फाहिशा मुतअद्दी है, दूसरों पर भी असर करती है, लेकिन ज़लमू अनफुसहुम, अल्लाह का हुक्म कोई मुझसे टूटा तो मैंने अपनी जान पर जुल्म किया ना। आओ ज़लमू अनफुसहुम, तो दोनों किस्म की बुराई, जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाली बुराई और सिर्फ अपनी जान को नुकसान पहुंचाने वाली बुराई अगर हो जाए, वल्लदीना, और वो लोग, इदा जब फ़ालू कर गुजरे, फ़ाला यफ़लु करना, फ़ाहिशतन वो वाली बेहयाई, औ ज़लमू अनफुसहुम, या अपनी जानों पर जुल्म कर बैठें, ज़करुल्लाह, वो फिर क्या करते हैं, ज़करुल्लाह, वो अल्लाह का जिक्र करते हैं। ये अगली सूरह निसा में इसके मुतालिक बहुत अच्छी आयत है, मैं अभी याद आ जाए मैं पढ़ता हूँ। ज़करुल्लाह, वो अल्लाह को याद करते हैं। क्या मतलब है? ये फ़ालू फ़ाहिशतन क्यों हुआ था? अल्लाह को भूले थे ना, फैलम तकुन तराव वाली बात होगी ना, हमने अल्लाह को भूल गए। अगर वो बात होती कि अल्लाह मेरे मद्दे नज़र होता, मैं फ़ाहिशा में क्यों मुब्तला होता या अपनी जान पे जुल्म क्यों करता? तो अल्लाह को भूलने की वजह होती है, या अल्लाह को इग्नोर तो करने का लफ्ज़ बोलें, अल्लाह याद हो किसी बंदे को तो वो क्यों बुराई में मुब्तला होगा। हम अल्लाह को भूलते हैं ना, जब अल्लाह को परवाह नहीं करते ना, तब तो फिर उसका क्या है, ज़करुल्लाह, वो अल्लाह का जिक्र करते हैं, उनसे बुराई होगी ना। अच्छा, वो आयत मुझे जो अगली आयत है, हाँ, जब उनसे इन्नमत तौबतु, तौबा, ये तौबा, इन्नमत तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना, तौबा तो उन्हीं लोगों के लिए है अल्लाह पर, अल्लाह लिल्लज़ीना यामलून सूअ बिजहालतिन, जो जहालत से गलती कर बैठते हैं, यामलून सूअ बिजहालतिन, जहालत से गलती कर बैठते हैं। मोमिन जिसको अल्लाह मद्दे नज़र हो, हर वक्त अल्लाह सामने हो, वो गलती नहीं करता। मोमिन है ना, उसको तो हर वक्त अल्लाह उसके सामने है। तो जहालत अगर होगी उसको समझ नहीं हो, जैसे ऐसा आपने फरमाया कि इल्म भी होना चाहिए, जहालत का अपोजिट है ना इल्म। जहालत जब होगी तो उसको समझ ही नहीं होगी, पता ही नहीं होगा कि अल्लाह का हुक्म क्या है। तो अल्लाह का हुक्म उससे गलती, यामलू इन्नमा तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यामलून सूअ बिजहालतिन सुम्मा यतूबून मिन करीबिन, फिर वो तौबा करते हैं करीब से। करीब का क्या मतलब है? जो ही उनको पता चलता है कि ये गलती हो गई है। वो करीब कब है? अभी मुझे पता चला कि मैंने तो ये गलती की है, या साल बाद पता चला वो तो मैंने गलती की थी, वो भी करीब है। जो ही पता चलता मिन करीबन फौलाए के यतूबुल्लाहु अलैहि, उन पर अल्लाह भी तौबा कबूल करता है। इससे अगली आयत है, ये मैं हर सूरह निसा की 14 नंबर 15 नंबर आयत इसकी अपोजिट है। वलैसत तौबत लिल्लज़ीना यामलून अस्सय्यात हत्ता इज़ा हदर अहदहुमुल मौत क़ाल इन्नी तुब्तुल आना वलल्लज़ीना यमूतून वहुम कुफ़ार। उनके लिए कोई तौबा नहीं है कि ज़िंदगी भर वो गुनाह करते चले जाएं। इसका ये मतलब है ना, कोई तो बागी है, वो गलती से जहालत नहीं कर रहे, वो करते चले, फिर जब मौत आए तो वो कहें कि अब हम तौबा करते हैं। उनके लिए लैसत तौबतु लिल्लज़ीना, उनके लिए कोई तौबा नहीं। तो ये कब जो मोमिन होगा ना, वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन, जब उससे गलती हो जाएगी, ज़करुल्लाह, वो अल्लाह को फिर याद करेगा ना, मुझसे गलती हो गई, अल्लाह की याद मुझसे मिस हो गई थी, तो ये गलती हो गई। फ़स्तग़फ़िरू लिज़ुनूबिहिम, इस्तग़फ़र यस्तग़फ़िर हमने पढ़ा हुआ है, गफ़र यग़फ़िर, अलिफ सीन ते लगने का मतलब है मग़फ़िरत मांगना। इस्तग़फ़र का मतलब है अलिफ सीन ते जिसके साथ लगता है वो चीज़। इस्तस्क़ा, इस्तग़फ़र हमने पढ़ा, इस्तिहज़ा ये लफ्ज़ हमने पढ़ा, अलिफ सीन ते लगने के, वो चीज़ मांगने। इस्तग़फ़रा मग़फ़िरत मांगना, तो मग़फ़िरत वो फ़स्तग़फ़िरू लिज़ुनूबिहिम, इस्तग़फ़रा के साथ लाम प्रेपोजिशन लगती है, गुनाहों से माफ़ी मांगते हैं। ये गुनाह हो गया, फ़ालू फ़ाहिश, माफ़ी मांगते हैं। वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह, ये दरमियान में एक वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह, वमन और कौन, यग़फ़िरो बख्शता है, ज़ुनूबा गुनाह को, इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के। ये कब है? इसका जिक्र क्या है? ये पीछे ज़रा से जिक्र आया ना कि फ़ाहिशतन ऐसी बुराई है जो दूसरों को भी अफेक्ट कर रही है, तो हुकूकुल इबाद ख़राब कर रही है, ऐसे ही है ना। ज़लमू अनफुसहुम, वो अपनी जान पे वो हुकूक अल्लाह के साथ ताल्लुक़ वाली बात होगी शायद। मैंने नमाज अगर छोड़ी है तो वो मैंने अपनी जान पर जुल्म किया है, किसी और हुकूकुल इबाद का शायद उसमें नहीं होगा। तो ये जब हुकूकुल इबाद है, किसी की मैंने जायदाद दबाई हुई है, किसी का पैसा दबाया हुआ है, किसी का जुल्म किया हुआ है, इस किस्म का जुल्म किया हुआ है, अगर अल्लाह को याद जब मैं करूँगा, अल्लाह जब मुझे याद आएगा तो मैं क्या करूँगा? इसकी ज़मीन दबाई है, उसकी ज़मीन में वापस करूँगा ना,
اس کے پیسے دبائے ہوئے ہیں، اس کے پیسے واپس کروں گا نا، ٹھیک ہے وہ تو معاف کر دیا، اس کے پیسے واپس کر دے وہ، لیکن میں نے اللہ کا حکم تو توڑا تھا نا، اللہ کا حکم تو توڑا تھا نا، اس کی چیز میں نے واپس کر دی، اللہ کے حکم کا کیا ہوگا؟ وہ اللہ سے میں معافی مانگوں نا، اس بات کی بھی اللہ سے معافی مانگنی پڑے گی کہ میں نے اس کے حقوق پورے کر دیے، اللہ تعالیٰ حکم جو توڑا تھا وہ تو معاف کر دیں۔ دونوں حقوق و لباد جب آپ لوگوں کے بندوں کے حقوق جب مار رہے ہوگے تو دونوں مار رہے ہوتے ہیں، اللہ کا حق بھی مار رہے ہو، اللہ نے منع کیا ہوا ہے اس قسم کے ظلم سے، تو آپ اللہ کا حکم توڑ رہے ہیں تو اس کو بھی مار رہے ہیں۔ تو وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ، ویسے بھی گناہ کون معاف کر سکتا ہے سوائے اللہ کے، اللہ ہی معاف کرنے والا ہے۔ تو دونوں حقوق العباد بھی اور حقوق اللہ بھی، دونوں میں سے یہ کون معاف کر سکتا ہے؟ وَلَمْ يُصِرُّوا، یہ متقین کی آگے تفسیر آ رہی ہے، وَلَمْ يُصِرُّوا، اصرار کرنا، یسروا، سرّ یسروا اسی قسم کا اصرار کرنا، اسرّ ہے، اسرّ یسروا سے اصرار اسی سے نکلا ہے، باب افعال سے آتا ہے، اسرّ یسروا اصرار کرنا، ریپیٹ کرنا، دہرانا، ولم یسروا اس بات پہ اصرار نہیں کرتے، علی ما فعلوا جو یہ کام انہوں سے ہوا تھا نا، ایسے والذین اذا فعلوا فاحشۃ اسے ہو گیا تھا، اب وہ جب اللہ ان کو یاد آ گیا پھر کبھی اس کے قریب نہیں جاتے۔ توبہ کہتے بھی اس کو، توبہ کا کیا مطلب؟ ویسے توبہ کا مطلب تو لفظی معنی ہوتا ہے لوٹ کے آنا، توبہ کا مطلب ہے کہ اس راستے پہ جا رہا ہوں میں واپس آ جاؤں، یا لوٹ کے آ جانے کو توبہ کہتے ہیں۔ لیکن اصطلاحی معنوں میں توبہ دی ہے جو گناہ ہو گیا ہے اس سے بھی واپس آنا، اس کو چھوڑ دینا، آئندہ کبھی نہ کرنے کا عزم کرنا اور اللہ سے معافی مانگنا اور شرمندہ ہونا، یہ ساری باتیں اس میں شامل ہوں گی نا، وہ توبہ ہوگی نا۔ تو ولم یسروا پھر وہ اس پہ اصرار نہیں کریں گے، علی ما فعلوا جو کچھ انہوں نے کیا، وہم یعلمون اور وہ جب جانتے ہوں، ایک تو ہے جہالت ہے، پتہ ہی نہیں چلا نا، وہم یعلمون جیسے آپ نے فرمایا جب ان کو علم ہوگا نا کہ یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے، وہ بات آئندہ ولم یسروا علی ما فعلوا وہم یعلمون، وہ پھر جان بوجھ کے ایسی بات کبھی نہیں کرتے۔ ہاں جہالت کہیں ہو، پتہ ہی نہ چلا، علم ہی نہ ہو تو پھر تو وہ غلطی ان سے کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، تو لیکن اللہ پاک نے کہا ہوا ہے کہ غلطی اگر جہالت سے ہوگی توبہ کرے گا تو معاف کرے گا، معاف ویسے جان بوجھ کے بھی غلطی کرے اللہ تو مہربان ہے، معاف کرتا رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی آدمی زمین و آسمان کے درمیان خلا کو اپنے گناہوں سے بھر دے لیکن دل سے وہ نادم ہو جائے تو اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ بہت غفور الرحیم ہے۔ لیکن ہم بھی تو ہے نا، وہ اس کے کرائٹیریا بھی اللہ پاک نے بنایا، واقعی اللہ تو دل کو جانتا ہے نا کہ پھر کیسے معاف کرتا ہے۔ اب ان کی پھر اللہ پاک وہ جو اوپر ہم پڑھ کے آئے ہیں آگے ہیں نا، جنت کی طرف بھاگو، اولئک جزاؤہم یہ وہ لوگ ہیں، جزاؤہم ان کے بدلہ، ان کی جزا مغفرۃ اس کی طرف جس کا بھاگنے کا اللہ پاک نے حکم دیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی جزا وہ پھر مغفرت ہے نا، اس کی طرف بھاگ کے یہ پہنچ گئے، یہ سارے اعمال مغفرت کی طرف لے جانے والے ہیں نا، ذکر کر دیا من ربہم ان کے رب، وجنات جنت کا بھی ذکر کر دیا، مغفرت اور جنت دونوں کا ذکر کیا تھا، من رب وجنات اور وہ جنتیں ہیں، تجری من تحتہا الانہار یہ پڑا ہوا ہے جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، جن کے نیچے تجری بہتی ہیں من تحتہا الانہار، خالدین فیہا یہ بھی پڑا ہوا ہے، خلود ہمیشہ رہنے، اس میں ہمیشہ رہیں گے، ونعم اجر العاملین، ونعم یہ ہے تعریف کرنے والا ایک لفظ ہے، سینٹینس ہے، کیا ہی اچھا، جس کو ہم کہتے ہیں نا تعریف، نعم اجرن کیا ہی اچھا اجر ہے، یہ نعمہ کا یہ مطلب ہوتا ہے، نعم المولا و نعم النصیر ہم کہتے ہیں نا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا کیا ہی اچھا ہمارا مولا ہے، وہ نعم النصیر کیا ہی خوب ہمارا مدد کرنے والا ہے، نعم المولا ون، تو نعم اجر العاملین کیا ہی خوب اجر ہے ان کا عمل کرنے والوں کو، یہ عمل کرنے جو یہ کام کرنے والے، عامل، عامل اردو کا لفظ ہے ہم استعمال کرتے ہیں، عاملین، عاملون، اجر العاملین یہ مرکب اضافی کی وجہ سے عاملون عاملین میں کنورٹ ہوا ہے، تو نعم اجر کیا ہی خوب عمل ہے۔ یہ دو آیتیں کے بعد پھر واپس آئیں گے احد کی طرف، غزوہ احد کا پھر ذکر آ جائے گا۔ قد خلت یہ جو اللہ پاک نے بیان کیا، اللہ پاک نے اپنے احکامات بیان کیا، متقین کی صفتیں بیان کی، اور پھر سارے مومنوں کو کہہ رہے ہیں قد خلت من قبلکم، قد خلت خلا یخلو گزرنا، قد خلت گزر چکی، من قبلکم تم سے پہلے، سنن، سنن کس کو کہتے ہیں؟ سنت کی جمع ہے نا، سنت کی جمع سنن ہے، سنن کا احمد وہ سنت کی جمع ہے نا، تم سے پہلے گزر چکے کئی سنتیں، کئی طریقے، کئی رواج، یہ ساری سنت کے ترجمے میں آ جاتے ہیں، اس میں اصل میں گزر تو سنت نہیں گزر چکی،
وہ لوگ گزر چکے نا جو کچھ کام کرنے والے، اہل سنن ہے، اہل سنن، اہل کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں یہاں پہ اہل محذوف ہے، مطلب اس کا وہی ہے کہ ایسے بہت سے لوگ اپنے اپنے طریقوں کو استعمال کر کے گزر چکے۔ سنن کے لوگوں کا طریقہ ہوا نا، سنت رسول ہم کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اسی کو ہم سنت کہتے ہیں۔ تو تم سے پہلے بہت سے لوگ گزر چکے، ان کے طریقے گزر چکے۔ کیسے کیسے طریقے؟ کوئی نبیوں کے طریقے ہوں گے، نوح علیہ السلام کی قوم تھی، آدم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، کتنی نبیوں کی سنتیں، سارے نبیوں کے، ابراہیم علیہ السلام کی سنتیں، نمرود کی سنتیں یا کافروں کی سنتیں، خراب کام کرنے والوں کی سنتیں، جھٹلانے والوں کی سنتیں، ایمان والوں کی سنتیں، یہ سارے اس میں جمع ہوگی نا۔ تم سے پہلے سنن، بہت سے طریقے والے لوگ گزر چکے، ان کے طریقے بھی گزر چکے۔ فسیرو، پس سیرو، سارا یسیرو، سیر کرنا، گھومنا پھرنا، فسیرو فی الارض، زمین میں ذرا گھوم پھر کے دیکھو نا، فنظرو، اور ذرا دیکھو، نظر ینظرو، فنظرو، تم سارے دیکھو، کیف کانا، کیف کیسے، کانا، کانا یکون ہونا، کیسے ہے، عاقبت المکذبین، عاقبت انجام، عاقبت اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں نا، عاقبت، اس کی عاقبت کہتی ہے، اس کا انجام کہتا ہے، کیف کان عاقبت المکذبین، مکذبین کی انجام کیسا ہوا۔ زمین میں تو دونوں قسم کے لوگ گزرے ہیں، تو آپ دیکھو نا کہ مکذبین کا انجام کیسا ہوا۔ کچھ مکذبین کا انجام تو یہ مدینہ کے لوگوں سے ذکر ہو رہا ہے نا، مدینہ میں اس کے لوگوں، بہت سے وہ قوم سمود کی، انہوں نے نکلنے والے سفر کرنے، تاجر لوگ تھے، مکہ کے لوگ تو زیادہ تر تاجر تھے، وہ سمود کے کھنڈرات پھر وہ شام تک جاتے تھے، اور یہ لوط علیہ السلام کے وہ بیرہ مردار تک وہاں تک جاتے تھے، تو ان کو نظر آتا تھا نا کہ ہم سے جھٹلانے والوں کے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کیا ہوا ہے، یہ کچھ نشانات تو موجود ہے نا۔ تو کیف کان عاقبۃ المکذبین، مکذب، کذب یکذب، کذب جھٹلانا، کذبہ جھوٹ بولنا، کذبہ جھٹلانا، اس کا فاعل بنتا ہے مکذب، یہ وہ ہے مکذبین، اس کی جمع ہے۔ کیف کان عاقبۃ المکذبین، ان مکذبین کی کیسا انجام ہوا۔ تو پھر یہ قرآن کے متعلق ہے، ہاذا، یہ سارا جو بیان ہوا اللہ پاک، ہاذا بیان للناس، یہ قرآن کو کہیں یا قرآن، یہ جو آیتیں اللہ پاک نے ابھی بیان فرمائی ہیں، یہ سارے لوگوں کے لیے یہ کھول کے بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ کیا کچھ ہو رہا ہے، کون لوگ کامیاب ہیں، کون ناکام ہے، مکذبین کا کیا انجام ہے، یہ قرآن بیان کر رہا ہے یا اللہ بیان کر رہا ہے۔ وہدن، یہ ہدا ہے، الہدن، وموعظۃ، یہ بھی ترجمہ، موعظہ واعظ سے نکلا ہوا ہے، وعظ یعظ تھے، واعظ کرنا، موعظہ نصیحت جس کو کہتے ہیں، للمتقین، متقین کے لیے یہ نصیحت ہے۔ یہ کتنی 8-9 آیتیں اس کانٹیکس میں بیان ہوئیں کہ اے مومنو تم تقوی اختیار کرو، اگر تم تقوی والے ہوتے تو شاید یہ معاملہ تمہارے ساتھ نہ ہوتا جو کچھ اس میں ہوا ہے، شاید اس کے کانٹیکس میں ہوگا۔ ایک مال والی بات ہمیں سمجھ آتی ہے، اور بھی بات سمجھ آتی ہے۔ اب یہاں پہ اللہ پاک پھر دوبارہ اس غزوہ احد کے تعلق سے اللہ پاک مومنوں کو خطاب کر رہا ہے، اور کوئی بات نہیں کیا۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا، بہت غمزدہ تھے وہاں پہ، بہت، ولا تہنوا، وہنا یہنو کا مطلب ہوتا ہے کہ بزدل ہو جانا، بیٹھ جانا ہے، سست نہ پڑنا، سست پڑ جانا، اور کیا کہتے ہیں، یاس میں گرفتار ہو جانا، اسی میں ہوتے ہیں، اس میں ہمت، بے ہمت ہو کے بیٹھ جانا، نہ امیدی بھی کہیں، بلا تحزن، تو بے ہمت ہو کے سست پڑ کے نہ جاؤ کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ ایسے ہی ہوا نا، انصار کا کوئی گھرانہ ایسا نہیں تھا، 70 لوگ شہید ہوئے تھے، اس میں 70 لوگ شہید ہوئے تھے، تو پھر بہت سے لوگ بہت ڈپریس تھے نا، تو اللہ پاک یہ وہاں نہ یہنو، تم اتنے، ولا تحزنوا، اور غم بھی نہ کرو، حزن، غمزدہ تھے۔ آگے پڑھنے سے پہلے آگے ایک آیت آگے آ رہی ہے، یہ اللہ پاک فرمائے، ان کے ذہن میں ہونا چاہیے نا، یہ کام تو اس قوم کے ساتھ ہوا تھا، وہ کوئی چپ کر کے بیٹھے ہیں مشرکین مکہ، ان کے آگے آیت آ رہی ہے، آگے آیت آ رہی ہے، مشرکین مکہ کا بھی تو 70 لوگ مرے تھے نا، کیا
है بدر بدر میں 1 سال پہلے کی بات ہے، 70 لوگ مرے تھے، 70 گرفتار ہوئے تھے، پھر وہ پتہ نہیں کیسے کیسے انہوں نے چھڑائے ہے، کیسے کیسے کر کے، کتنی تکلیف میں. لیکن کیا وہ ڈپریشن ہو کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، کوئی رائے ہی نہیں ان میں. ابو سفیان کو سرداری ملی، پھر کوئی ان میں بڑے لوگوں میں ان میں کوئی رائے نہیں، تو وہ کیا ڈپریس ہو کے بیٹھے تھے. وہ آگے اللہ پاک نے خصوصی طور پر ذکر کیا ہے کہ وہ ڈپریس ہو کر، تو تم کیوں ڈپریس ہو کر بیٹھے ہو؟ ایسے تم ان ایکٹیو ہو کر بیٹھو گے تو پھر کبھی بھی نہیں ہوگے. آگے اللہ پاک فرما رہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، یہ تم ڈپریشن کا کیوں شکار ہوئے، تو کیوں سست روی اختیار کر رہے ہو، اور غم میں تم جو چپ کر کے بیٹھ کے ہو، تم ہمتیں ہار چکے. ہمت ہارنا، وہانا کا ترجمہ کہ ہمت ہار کے تم بیٹھے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اعلیٰ کا جمع ہے اعلون، تم اعلیٰ ہو، تم غالب ہو. اعلیٰ غالب کو کہتے ہیں نا. تم وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، غالب تم ہی ہو، لیکن شرط لگائی آگے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اعلیٰ تو تم ہو، غالب تم ہی ہو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن، وہ جو مومن کا لیول ہے نا، اس لیول پہ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو تم ہی اعلیٰ ہو. آج دنیا میں ہمیں جوتے اس لیے پڑھ رہے ہیں نا کہ ہم مومن نہیں ہیں. اگر ہم مومن اس لیول کے مومن ہو نا، تو پھر یہ پکا وہ انتم العلون، یہ مجھے کہا گیا ہے، سارے مومنوں کو کہا گیا ہے. اگر مومن ہے تو وہ اعلیٰ ہے، وہ غالب ہے. ہم دنیا میں مغلوب اس لیے کہ ہم مومن نہیں رہے اس لیول کے جو اللہ پاک چاہتا ہے، ویسے مومن نہیں رہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اگر تم مومن کے اس لیول پہ پہنچے گے تو تم ہی اعلیٰ ہو. تو وہ تو مومن تو تھے. ویسے ذرا سی بات، وہ ایسے مومن تو نہیں تھے جیسے ہم ہیں نا. مومن تو تھے، ذرا سی کمزوری ان کو آئی ہے، آگے بیان ہو رہا ہے. ذرا سی کمزوری جو انہوں نے دکھائی تھی، ایسے لوگوں کی ذرا سی کمزوری پہ بھی اللہ پکڑتا ہے. وہ پچھلی دفعہ بھی ذکر کیا تھا کہ عبس وتولی، ذرا سا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تیوری اس کو ذرا یوں دیکھا تو اس پہ بھی اللہ نے کہا نا یو کانٹ ڈو اٹ، ایسے کہا نا ایسے. تو بڑے لوگوں کی ذرا سی گنجائش اللہ پاک ان کو پھر تو وہ مومن تھے، بہت بڑے لوگ تھے وہ سارے کے سارے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نے ذکر کیا نا آگے کہ وہ بھی وہاں سے بھاگ کر آئے تھے، لیکن تھے وہ کتنے بڑے مومن، یہ تو ہم جانتے ہیں کتنے بڑے مومن تھے. مومن تو تھے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اعلیٰ تو تم ہی ہو. مومن تو تھے نا، ان میں جو کمزوریاں ہیں اس پہ دور کی جائے. مومن تو تھے. ان کنتم مومنین، آگے اللہ پاک ان کو مثال دے رہا ہے. ان یمسسکم کرہن، ان یمسسکم، مسا یمسو ہم نے پڑھا ہوا ہے، اگر تمہیں چھو لیا، تمہیں پہنچ گیا. مسا ان یمسسکم، اگر تمہیں مل گیا. ان حرف شرط ہے، یمسا ہوتا ہے اصل میں، یمسا اس کا مضارع تو یمسا ہے. ان لگنے سے اس پہ این یمسس ہو جاتا ہے، سین بھی کھل جاتا ہے، اوپر زبر ختم ہو کے جزم آ جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں مجزوم ہو جانا. این یمسسکم، اگر تمہیں پہنچی ہے، ترجمہ کرتے ہیں اگر تمہیں ملی ہے، ٹچ کیا، کرہن، کوئی تکلیف، کوئی دکھ، کوئی زخم، کرہ اس کو کہتے ہیں. تمہیں تکلیف پہنچی ہے، زخم پہنچا ہے، کرہن فقد مسل قوم کرہ مثلو، فقد تحقیق یقیناً، فقد مسل قوم، اس قوم کو بھی مل، القوم کون سی، وہ جو تمہاری دشمن ہے قریش، جو مسل قوم کرہن، اسی قسم کی تکلیف، مثلو، اسی جیسی، ایگزیکٹلی ویسی ہے. دیکھیں وہ ان کے بھی 70 مرے تھے، یہ بھی 70 مرے ہیں. ایسی تکلیف تو اس قوم کو بھی مل چکی. اب اللہ آگے بیان نہیں کیا، لیکن بتا دیا نا کہ تمہیں خیال تو ہونا چاہیے کہ جب وہ دوبارہ اٹھ کے آئے ہیں تو تم کیوں نہیں اٹھ سکتے. وہ بھی اٹھے ہیں نا، وہ کوئی گھر بیٹھ گئے تھے، وہ بیٹھ کے انہوں نے اس کو پی لیا نا جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، تو تم بھی پی لو، تم اٹھو. وہنو اور تہنو ولا تحزنو، اس کو چھوڑو، اس کو. تو اس قوم کو بھی تو یہی ایسی تکلیف پہنچ چکی ہے. اللہ پاک ان کو تسلی دے رہے ہیں، ان کو دکھی تھے نا. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ، یہ ایام ہیں، یہ دن ہیں، یہ نُدَاوِلُهَا، ہم ان کو بدلتے رہتے ہیں، تبدیل کرتے رہتے ہیں، بین الناس، لوگوں میں. یہ اللہ کی سنت ہے. اللہ پاک اس میں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ، یہ گردش ایام ہے، ترجمہ اگر اس کا ہم کریں، یہ گردش ایام ہے جو لوگوں میں ہم کرتے رہتے ہیں. نداولھا، دالا، اس کا روٹ لیٹر دال الف لام ہے، اور دولت بھی اسی سے نکلا ہوا ہے.
वो भी घूमती रहती है मुख्तलिफ हाथों में, वो इसी से निकला हुआ है ना। नुदाबिलो अदा वाला युदाबिलो से हम घुमाते हैं, हम इसको अदल बदल करते रहते हैं बैन अन्नास लो, यानी कभी किसी कौम को उठा देते हैं, कभी किसी कौम को उठा देते हैं। इसमें ये अल्लाह की सुन्नत है। ये इसमें आगे वल्लाहु युहिब्बुल ज़ालिमीन, आगे इसकी आयत का आखिरी हिस्सा है वल्लाहु ला युहिब्बुल ज़ालिमीन। ऐसी बात मत करो कि तो उनको अल्लाह पाक ने पसंद कर लिया इसलिए उनको फतह हो गई, ना ना ना, ऐसी बात नहीं है। ये अल्लाह का तरीका है, उसके वजह भी अल्लाह पाक आगे बता रहे हैं कि ये तरीका अल्लाह ने क्यों रखा हुआ है कि कभी अच्छी कौम को भी हरवा देता है, जैसे अभी हुआ है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में शिकस्त हो गई। तो ये हमारा तरीका है, हम इन अय्याम को, इन फतह व शिकस्त के अय्याम को ऊपर नीचे मुख्तलिफ कौमों में घुमाते रहते हैं, अदल बदल करते रहते हैं। अब इसकी वजह बता रहे हैं अल्लाह पाक, वलियअलमल्लाहुल्लज़ीना आमनू, वलियअलमा, आलिमा या लमो होता है ना, या लमो, लाम ये जो लगा हुआ है इसको कहते हैं लाम इल्लत, वजह बताने के लिए। वाले या लमा, ताकि हम जान लें, ताकि वो जान ले। वाले या लमा वो जानता है, वो जानेगा। लिया लमा जब होगा उसके लाम जब लगेगा, या लमो है, ये लमा भी बनेगा, ये दोनों बात याद रखें। या लमो आखिर में पेश को ज़बर में कन्वर्ट करते हैं लाम लगाने से। इल्लत, लाम इल्लत जब मुदारे के साथ लगता है तो उस पर ज़बर आ जाती है, पेश नहीं रहती। वाले या लमा, और इसका तर्जमा हम करेंगे ताकि वो जान ले, ताकि वो जान ले। वलियालमल्लाह हो, ताकि अल्लाह जान ले, अल्लज़ीना उन लोगों को, आमनू जो ईमान लाए। क्या मतलब? अल्लाह तो जानता है, अल्लाह को इसमें क्या बात है? ये अल्लाह पाक इसलिए कह रहे हैं ताकि ये इम्तिहान है। अल्लाह जो ईमान का दावेदार हो, अल्लाह तो जानता है ईमानदार है, अल्लाह तो जानता है ईमानदार है या मुनाफिक है, अल्लाह तो जानता है। लेकिन अल्लाह का ये सुन्नत है, जो ईमान के दावेदार हो उनको फिर अल्लाह परखता है, उनको उस कसौटी पे डालता है उसको। वलियअलमल्लाहुल्लज़ीना आमनू, ये अल्लाह की सुन्नत है कि उसको फिर परखता है। वयत्तखिज़ मिनकुम शुहदा, वयत्तखिज़, ये भी वयत्तखिज़, इसके ऊपर भी ज़बर है, इसका मतलब है लियत्तखिज़, ये भी लियत्तखिज़, लाम इसके साथ भी लगा हुआ है, उसी का असर आगे भी है कि उसके ऊपर ज़बर है। वरना यत्तखिज़ो होता है ना, इत्तखज़ा यत्तखिज़ो, यत्तखिज़ो पकड़ना, बना लेना हो। वयत्तखिज़ा, ताकि वो बना ले, लाम इधर भी है, लाम का असर इधर भी है, ताकि वो बना ले, मिनकुम तुम में से, शुहदा, दोनों तर्जमे करे, गवाह या शहीद हैं, गवाह या शहीद दोनों तर्जमा, ताकि तुम में से कुछ 70 शहीद बना दिए ना इसमें। ये तो अगर सिर्फ शहीद की ये वाली जिक्र करते हैं कि जो शहीद हो गए, वो मकतूल हो गए, वो भी शुहदाए बदर हम कहते हैं, शुहदाए ओहद, 70 जो हुए शुहदा। लेकिन कुरान में जो जंगों में शहीद होने वाले लोग हैं ना, ये लफ्ज़ शहीद उन मरने वालों के लिए कुरान में कहीं भी इस्तेमाल नहीं है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि ये जो शहीद होते हैं ना, उनको लफ्ज़ शहीद, कुरान में उनको मकतूल कहा गया है। वो जो पहले भी है ना, वला तक़ूलू लिमा युक़तलो का लफ्ज़ आता है, जहाँ पे भी आता है जो कत्ल किए जाए अल्लाह की राह में। असल में शहीद उनको इसलिए कहा जाता है, शहीद किसको कहते हैं? शाहिद, गवाही देने वाला, गवाही देने वाले को कहते हैं ना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह है, ये मैं शहीद हूँ, इसलिए आते मैं गवाही दे रहा हूँ। इसमें मरने वालों, जंग में मरने वालों को शहीद इसलिए कहा जाता है, ये गवाही की सबसे ऊंची फॉर्म है कि अपनी उस काम के लिए, अल्लाह की वहदानियत के लिए, अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह की सच्चाई के लिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पूरे ईमान के लिए उन्होंने जान भी कुर्बान कर दी, और फिर वो कहते हैं वो तो रब्बिल काबा, हम कामयाब हो गए। तो ये शहादत है ना, सबसे बड़ी शहादत यही है, इसलिए उनको शहीद कहते हैं। तो ये ताकि तुमको शहीद बनाए, तुम इस पे गवाह बनाया जाए। गवाह का अगर तर्जमा करें, शहीद बनाए जाएं, वो 70 शहीद हो गए। वयत्तखिज़ मिनकुम शुहदा, तुम में से कुछ शहीद चुन लिए जाएं, बना दिए जाएं, गवाह बनाए जाएं। तो गवाह तो फिर है ना, उस निज़ाम में क्या क्या गवाहियाँ लोगों की जमा हुई हैं। मुनाफिक उधर अब्दुल्ला बिन उबई के साथ जाने वाले की भी गवाही आ गई ना,
وہ بھی گئے ہیں جو بھائی وہ اس پہ پہاڑی پہ جو انہوں نے ان سے زیادتی ہوئی اس کی بھی گواہی پیدا ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سن کر جو وہاں سے نکل بھاگے, اپنا دکھ اس دکھ میں نکل بھاگے, یا منافقت تو نہیں گئے, دکھ میں نکل بھاگے, یہ بھی پسندیدہ تو نہیں ہے نا اللہ کی. اگلا سورہ جب وما محمد اللہ رسول آگے ہم پڑھیں گے نا کہ وہ فوت ہو جائیں کہ تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے, اللہ پاک اگلے رکوع میں آئے گا نا. تو یہ بات بھی ناپسندیدہ ہے نا. اور پھر بہت سی چیزوں کی اللہ پاک نے یہاں گواہیاں بنائی ہیں, گواہیاں جمع کی ہیں نا. کیا کیا گواہ جمع کیے ہیں, سارے لوگ اس بات پہ گواہ ہو گئے کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے. رسول کا حکم ٹوٹنے پہ فتح شکست میں کنورٹ ہوتے ہوئے لوگوں نے دیکھی نا, گواہ ہو گئے نا اس پر. وہ بھی گواہ اس میں بن گئے نا کہ کیسے فتح ہوتے ہوتے رسول کا حکم توڑا ہے تو شکست بن گئی, شکست ہو گئی ایسی. تو منکم وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ دونوں ترجمے کر لیں تاکہ تم میں شہید ہو جائیں اور تم میں سے مختلف اعمال پہ یہ گواہ بھی بن جائیں. لیکن یہ بات یاد رکھو وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. یہ کانسیپٹ مت چھوڑ دو کہ اللہ پاک ان کو پسند کرتا تھا اس لیے ان کو فتح دے دیا. نہ یہ نہیں ہے, اللہ ان کو پسند نہیں کرتا. یہ اس کام کے لیے اللہ پاک نے بتایا ہے. اور آگے دوسری وجہ بھی آگے اسی وجہ کو وَلِيُمَحِّصَ, یہ لام پھر آگے آ رہا ہے. وہ لام وہ کیا کہتے ہیں, لام کیا کہتے ہیں, علت, لام علت والا لام پھرا یمحصو کو یمحص بنائے. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. اور تاکہ محصا یمحصو کہتے ہیں کہ کیا کر لینا, صاف ستھرا کر کے الگ کر لینا. اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں باس و تمہیز, یہ لفظ اس کا جو وہ کیا کہتے ہیں مصدر ہے نا, وہ تمہیز. باس کہتے ہیں کریدنے کو, تمہیز کہتے ہیں کہ ٹھیک بات کو اس کرید کے الگ کر لینا, جو صاف ستھری کر کے اس کو الگ کر لینا, اس کو تمہیز کہتے ہیں. باس کرنے کے بعد یہی ہوتا ہے نا, ہم نے کرید کے ایک بات جو اصلی بات ہے ہم نے نکال لی. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ کیسے ہے, وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, تاکہ اللہ پاک صاف ستھرا کر کے مومنوں کو نکھار کے سامنے کر لے. وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ, محق یمحق کو ان کو مٹا دینا, تباہ کر دینا, اور تاکہ کافروں کو تباہ کر دے. تو یہ جو اللہ پاک نے اپرنٹ شکست دی تھی نا, اس کی وجہ اللہ پاک نے بتا دی تاکہ تمہیں امتحان میں ڈالے. اور اس امتحان کو اور باتیں بھی ہیں لیکن ٹائم آج زیادہ ہو گیا. سورہ عنکبوت میں ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ آگے آیت بھی آ رہی ہے اس کی متعلق بھی آ رہی ہے, کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ آگے آ رہا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ, کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں ایسے ہی داخل ہو جائے گے. ام حسبتم, ام کیا, حسبتم حسب یحسبو, کیا تم یہ سمجھتے ہو ان تدخلوا الجنۃ کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں. داخلہ یدخلوا تدخلوا, تم سارے جنت. ولما یعلم اللہ الذین جاء, اللہ اس پرکھ نہیں کرے گا. ولما یعلم اللہ, ولما کا مطلب ہوتا ہے ابھی تک نہیں. لما کا لفظ ہوتا ہے ابھی تک نہیں. یہ مثال میں نے پہلے دی, مشہور مثال ذہن میں ہو تو پھر یاد رہتی ہے. وہ جو سورہ حجرات میں ہے نا, قالت الاعراب آمنا, اعراب نے کہا کہ ہم ایمان لائے. قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم, تمہارے دلوں میں ابھی تک ایمان داخل نہیں ہوا. لما کا یہ مطلب ہوتا ہے. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين, اللہ نے ابھی تک نہیں یہ کام کیا کہ تم میں سے مومنوں کو نکھار کے الگ کر لے, پہچان لے جو جہاد کرنے والے ہیں اور صبر کرنے والے کون کون سے. اللہ جانتا ہے لیکن اللہ یہ پرکھ میں ڈال کے الگ الگ کر دیتے ہیں. صبر کرنے والے کون ہیں, مومن کون ہے, منافق کون ہے, وہ جو کمزور ہوئے تھے. پچھلی رکوع میں ہم نے پڑھا تھا اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا, وہ جو ذرا سی کمزوری آئی تھی, یہ اللہ جانتا ہے. تو ان کو پرکھ کے اللہ پاک ان کو صابرین کو, مجاہدین کو, مومنوں کو الگ الگ پرکھ لیتا ہے. یہ ابھی تک پورا نہیں ہوا. ابھی یہ کہاں ابھی تک پورا, انہیں پورا تو اگلے سال ہوگا. اگلے سال کب غزوہ خندق کب ہوئی ہے, 2 سال بعد جب 5 میں ہوا ہے غزوہ خندق, 5 میں ہوا ہے. اس وقت جو آزمائش پڑی نا تو چیخ پڑی بہت. اب وہ پرکھ پڑی نا جب اس پر, اس میں بھی پتہ چلا نا کہ کون کتنے پانی میں ہے, وہاں پہ بھی پتہ چلتا ہے نا. تو اللہ پرکھتا ہے. تو یہ پرکھ میں تو آخری آیت اس میں یہ ترجمہ ہم نے کہا. اور ایسی آیت پہلے بھی ہم پڑھ کے ہیں, ہم حسبتم ان تدخلوا الجنۃ, اس میں یہ ہے کہ ولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم ان ھذا قل ھو من عند انفسکم
وہاں پہ شاید ایسی بات ہے وہاں پہ مومن پکار ہو رسول بھی پکار ہو تھا کہ متا نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. پیچھے ہم پڑھ کے آ چکے ہیں کہ تم ایسے رسول پکار اٹھتے تھے, اتنی آزمائشیں آتی تھیں مومنوں پر, رسول بھی چیخ اٹھتا تھا متا نصر اللہ. یہ چیخیں اللہ پاک آزماتا ہے, رسول بھی چیخ اٹھا مدد کب آئے گی. قرآن پاک گواہ اس بات پہ, رسول بھی چیخ اٹھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جب طائف میں گئے تھے تو ان کی وہ کتنی دکھ والی دعا ہے, یا اللہ یہ دیکھو نا میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں, اللہ کو پکارا انہوں نے. تو وہ بھی دیکھیں نا اتنی تکلیف میں رسول بھی تو اللہ پاک کی یہ سنت ہے, یہ طریقہ کرتا ہے. اور آخری آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا اور ابھی بھی کہتے ہیں کہ یہ شکست ہوئی تھی اپرنٹلی, وہ میں نے اس وقت کہا تھا کہ شاید فتح بھی ہے. فتح یوں ہے, اگلی آیت کا ترجمہ دیکھیں نا, 5-7 منٹ اور لے لوں میں. یہ دیکھیں نا غزوہ احد, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی دیکھیں نا. وہ پہلے آگے تھے, مشرکین وہ 3000 کا لشکر لے کر وہ احد کے پہاڑ کے اس سائڈ پہ چھوڑ کے مدینے کی طرف انہوں نے اپنا پڑاؤ ڈال لیا تھا. ان کا رخ مدینہ کی طرف تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دیکھیں کہ یہ پہاڑ ہے تو مشرکین وہاں جا کے بیٹھے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف ان کا رخ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بچ کے ادھر پہاڑ کے دامن میں, پچھلی دفعہ بھی ذکر ہوا, انہوں نے یہاں پہ پڑاؤ کیا ہے اور ادھر وہ رمات ہے. اور پھر جو یہ پچھلی دفعہ ذکر کیا تھا کہ انہوں نے جب حملہ کیا تو ان کا منہ ادھر تھا, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیٹھ پیچھے ادھر آ کے بیٹھے ہیں, اپنے پیچھے پہاڑ کو رکھا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اسٹریٹجی دیکھیں, کمال اسٹریٹجی یہ دیکھیں نا. اگر ادھر ہوتے, اس کے سامنے بیٹھتے جنگ کے, مدینہ کی طرف وہ اپنا لشکر طے کرتے, تو اگر یہی حالت ادھر ہوتی تو ان کافروں نے کہاں جانا تھا؟ قدم مسلمان بھاگتے یا ایسی حالت ہوتی کدھر بھاگتے؟ مدینہ کی طرف بھاگتے تو یہ 3000 کا لشکر مدینہ کے اندر داخل ہوتا ہے نا. تو کہتے ہیں مدینہ کی اتنی آبادی نہیں تھی, 3000 اس زمانے میں مدینہ کی اتنی آبادی نہیں تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی ان کو ادھر متوجہ کیا, ادھر آ کے بیٹھے ہیں. اور پھر جیسے وہ بھاگے ہیں نا, یہ کمان ہے, وہ بھاگے ہیں تو پھر ادھر بھاگے ہیں نا, جنگ ادھر ہو رہی ہے تو وہ پھر یوں بھاگے ہیں, مدینہ کی طرف نہیں بھاگے, وہ ادھر بھاگے ہیں. یہ بھی حضور. اور پھر یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تو زیادہ تر بھاگ گئے تھے یا پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے تھے. تو خالد بن ولید نے ابو سفیان کو کہا بھی تھا کہ ہم پہاڑ کے اوپر چڑھتے ہیں, ان کو ختم کر کے جاتے ہیں. وہ ابو سفیان کی آبادیں ہیں نا, وہ تم میں محمد ہے, ان کو جواب دینے والی بات, ان کی کوئی بات ہی کسی نے. تو خالد بن ولید نے کہا تھا کہ یہ جو تھوڑے سے لوگ ہیں ہم ان کے اوپر چڑھتے ہیں. ابو سفیان نے کہا وہ اونچی جگہ ہے, وہ اوپر سے ماریں گے, ہمیں نقصان ہوگا. یہ اللہ پاک نے اس کے ذہن میں ڈالا نا, ورنہ تو وہ 3000 تھے مسلمان تو تتر بتر ختم ہو گئے تھے. وہ مدینہ میں گھس جاتے نہ پتہ نہیں کیا کچھ کر دیتے. تو فتح ہے, اللہ پاک نے ان کے ذہن میں یہ نہیں ڈالا کہ مدینہ میں جائیں. ابو سفیان نے کہا بس ہم نے خوب مار لیا, ہم نے بدلہ لے لیا بدر کا, ہم چلے جائیں. انہوں نے بس, اللہ پاک نے ان کے ذہن میں ڈالا. ورنہ خود سوچیں نا کہ یہ 3000 لوگ اس مسلمانوں کی اس بری حالت میں اس مدینہ میں گھس جاتے تو کیا کچھ نہیں کر سکتے تھے. تو یہ اللہ پاک نے ایک لحاظ سے وہ شہادت ہوئی ہے, یہ سارا پرکھ ورکھ بھی ہوا ہے. اصل بات یہی ہے جو اللہ پاک نے یہ پرکھ کی ہے مومنوں کو نکھارنے کے لیے الگ یہ پرکھ کی ہے. لیکن اور یہ آخری آیت اس میں ہے نا, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نکلے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے یہ اوریجنل خیال یہ تھا کہ ہم مدینہ میں بیٹھ کے دفاع کریں گے. پھر اللہ وہ پھر تکمینی احکامات ہیں, اللہ پاک وہی حالات پیدا کرتا ہے جو مناسب ہوتے ہیں. کیوں نکلے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی رائے یہ تھی کہ ہم مدینہ میں رہیں. عبداللہ بن ابی کی بھی یہی رائے تھی. لیکن نکلے کیوں؟ کچھ نئے مسلمان جو بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے, انہوں نے کہا نہیں ہم تو جائیں گے, ہم تو یا جو جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکتے. پہلے سے کئی مسلمان تھے جو شریک نہیں ہو سکتے اپنی اپنی وجوہات کی وجہ سے. تو حضرت عثمان بھی شریک نہیں ہو سکے تھے بدر میں, ان کی بیوی بیمار تھی. تو وہ انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو بعد نکل کر لڑیں. اب یہ آیت ہے وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ, یہ باب تفاعل سے ہے,
آسان ترجمہ کر لیں تمنا کرنا ہے، تمنا کرنا، تتمناؤنا، اصل میں یہ تتمناؤنا ہے، لیکن تمناؤنا ترجمہ تو آسانی سے آ جاتا ہے نا کہ تم وَلَقَدْ كُنْتُمْ تمناؤنا، یہ ایک دو درس پہلے ہم نے کیا تھا، کانا کی فارم جب مضارع کے ساتھ لگے گی ترجمہ اس کا ماضی استمراری ہوتا ہے، کنتم تمناؤنا، تم تمنا کر رہے تھے، تم سارے تمنا کر رہے تھے، تمناؤن الموتا، کہ ہم تو جنگ لڑیں گے، ہم شہید ہوں گے، ان کا یہی شوق تھا نا کہ ہم بدر میں نہیں ہو سکے، اب ہم شہید ہوں گے، من قبل ان تلقوہ، اس موت سے ملنے سے پہلے تم بڑے موت کی تمنا کر رہے تھے کہ ہم شہید ہوں گے، جنگ کریں گے، فقد رأیتموہ، اب تو دیکھ لیا نا تمہیں، وہی انہی کو خطاب ہے، فقد رأیتموہ، اب دیکھیے موت کیسی ہوتی ہے، رأیتم، تم نے رأیتموہ ہو، تم نے اس کو اچھا موت عربی میں مذکر ہے، یہ جو ہے یہاں دونوں جگہ، تمنون الموت من قبل ان تلقوہ ہو بتا رہا ہے کہ موت مذکر ہے، اس سے ملنے سے پہلے، رأیتموہ ہو، تم نے اس کو دیکھ لیا، یعنی موت کو دیکھ لیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اپنی نظروں سے تم نے اس کو دیکھ لیا۔ اب بات سمجھ آئیے، یہ ان کو وارننگ ہے کہ نبی کی جو بات ہو گئی تھی نا اسی پہ تم ٹھہرتے، ان کو یہ وارننگ دی کہ نبی کی مرضی تو وہ تھی الگ تھی نا، تو اب تم کیوں گھبرا، یا یہ ہے کہ اب تم کیوں خفا ہو کے بیٹھے ہو، تمہیں ہی تو شوق تھا جنگ میں جانے کا، تو جنگ میں جاؤ گے تو پھر یہ تو ہوگا نا، اب تم نے موت دیکھ لی ہے نا۔ تو یہ غزوہ احد کے متعلق ابھی آگے ڈسکشن ہے، اگلی آیت ہے، جب یہ پھر گئے تھے تو پھر اللہ پاک نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ رسول مشہور آیت ہے، انشاءاللہ اگلی دفعہ اس کو پڑھیں گے۔ چلیں الحمدللہ، آج زیادہ ٹائم لے لیا میں نے، سوری۔ ایک اور آیت میں یہ بھی تو ہے کہ